فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کا پوری طرح ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ چائنیز ڈپلومیسی اس لیول کی آ چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے 68 کنٹریز کے ساتھ معاہدات کر لیے تھے، سی پیک جیسے ون بیلٹ ون روڈ والا معاہدہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم چائنیز ٹیکنالوجی آف ریلوے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جرمنی میں، ناروے میں، سویڈن میں، فرانس میں، ان ساری جگہوں پہ اور وہاں تک آگے. لیکن امریکن پریس بڑا ڈاؤن ڈول ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہی از آلموسٹ آر بوائے. اچھا، تو آر بوائے تو نہیں ہے، جو وہ کیا تھا، وہ جو بندہ جس نے لاہور میں قتل کر دیا تھا، ریمنڈ ڈیوس، اس کیس کے اندر استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے. ہاں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے ہفتے چین کے اندر ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پیش رفت کا امکان ہے، اور یہ سب کتنا کا امکان ہے کہ افغانستان میں طالبان کی امارت اسلامی حکومت کو تسلیم کیا جائے. پاکستان نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جی کنسنسس بلڈ اپ ہو خطے کے ممالک کے اندر تو پھر ہم کریں گے. اس کی دو وجہ سر. ایک تو یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن مشن جو ہے اس نے ایک یہ کہا ہے کہ ہم ایڈ کی اسسٹنس کے لیے ہم افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ جنرل ریکگنیشن نہیں ہوگی. اچھا، لیکن ہم ایڈ کی اسسٹنس کے لیے تمام تر وہ جتنی بھی فارمیلٹی ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہوتی ہیں وہ دیں گے. ان کو پیسے پہنچانے ہیں، ان کو کھانا پہنچانا ہے، ان کو باقی چیزیں دینی ہیں آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہم اس کو دیں گے. اور ویسے بھی یونائٹڈ نیشنز کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے وہاں فنکشن کریں گے، بٹ ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ ایز اے اسٹیٹ اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یعنی وہاں پر UNHCR بھی کھلے گا، وہاں پر یونیسیف بھی کھلے گا، وہاں پر یونیسکو بھی کھلے گا، وہ سارے کھلیں گے، سارے اس پہ کنسرن بھی شو کریں. انہوں نے کھول بھی دیے ہیں دفاتر وہاں پر اپنے، یہاں تک کہ OIC نے بھی اپنا دفتر وہاں پر کھول دیا ہے جس کے وہ ممبر ہیں. ریجنل آرگنائزیشن ایک ECO ہے، اس کا دفتر ویسے ہوتا نہیں وہاں. اس لیے منیر اکرم صاحب نے 19 مارچ کو ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کو، امارت اسلامی افغانستان کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. دیر از اونلی اے سنگل ایجنڈا آف 6 countries meeting: چائنا، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان. اب آپ دیکھیں ان میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو امریکن انفلوئنس والا ہو سوائے پاکستان کے. پاکستان میں تھوڑی سی ایسے چل رہی ہے نا، کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی ہاں کبھی نہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چاروں ریجنل ملک ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور چائنا کا اصل معاملہ بھی یہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس وقت رائزنگ پاور ہے. میں جو بائیڈن کا بیان سن رہا تھا، آپ دیکھیں کوئی بھی انٹرنیشنل پاور اس طرح کا بیان دے سکتی ہے کہ اس نے کہا کہ میں غصے میں کہا گیا تھا کہ پیوٹن کو حکومت سے نکال دو، لیکن میں معافی نہیں مانگا. وہ تو غصے سے، حکومتیں کبھی غصے میں کہتی ہیں، which means that he realized کہ اگر اس کو انٹینگل کیا جا رہا ہے وار کے اندر. اور دس از فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری کہ یورپ جو ہے وہ امریکہ کا پوری طرح ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ چائنیز ڈپلومیسی اس لیول کی آ چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے 68 کنٹریز کے ساتھ معاہدات کر لیے تھے، سی پیک جیسے ون بیلٹ ون روڈ والا معاہدہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم چائنیز ٹیکنالوجی آف ریلوے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور جرمنی میں، ناروے میں، سویڈن میں، فرانس میں، ان ساری جگہوں پہ اور وہاں تک آگے. اب سر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ افغانستان سے اگر امریکہ نکلتا ہے، لیکن دوسرا اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی کمپنی کو، غیر ملکی کمپنی کو افغانستان نے اجازت دی ہے، دیٹ از چائنیز کمپنی، ٹو ایکسٹریکٹ اینڈ ایکسپورٹ لیتھیم. لیتھیم جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے دور کی، یہ آپ کی ساری موبائل کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو کہ جس کے مطلب لیتھیم موجود نہ ہوتی ہو. آپ کی تمام، ایون اگر آپ لیتھیم ختم ہو جائے تو آپ کے سارے جہاز جو ہیں وہ چلنا بند ہو جائیں، آپ کے سارے کمپیوٹرز ایوری تھنگ. تو ایک ہی ان کو بڑا تھا کہ اس کو دیا ہے. ایران، پاکستان، چائنا، ترکمانستان، اس میں 1 2 3 ملک تو ایسے ہیں کہ جو رشین انفلوئنس کے اندر ہے. صحیح، رشیا نے کہنا ہے ایکسیپٹ کرو، انہوں نے ایکسیپٹ کر لینا ہے. ایران کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھتا ہے، اور اس نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ ان کا یہاں اگر کوئی مسلکی مسئلہ نہ آ گیا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جب ایرانیوں کا مفاد آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتے شیعہ کہ سنی. جب وہ لڑنے آتے ہیں حماس کے ساتھ جا کے مدد کرتے ہیں، حماس تو سنی آرگنائزیشن، وہاں اخوان المسلمون کے ساتھ جا کے مدد کرتے ہیں، وہاں جا کے مرسی کے ساتھ تھے. تو
पाकिस्तान का मसला है। अब ये कंसेंसस बिल्टअप करना जो है, क्या पाकिस्तान वहाँ कंसेंसस में वोट देगा, ये है इशू। अब बंदा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स अमेरिकन की बड़ी डामाडोल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अल्लाह ताला, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की ही बात करेंगे, लेकिन अमेरिकन प्रेस बड़ा डामाडोल है। वो समझते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट आर बॉय। अच्छा, तो जिस आर बॉय तो नहीं है, जो वो क्या था, वो जो बंदा जिसने लाहौर में कत्ल कर दिया था, रेमंड डेविस, उस केस के अंदर इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। हाँ सर, मैं लंबी कहानी, मेरी लड़ाई करवाएंगे शाह महमूद से, मतलब शाह महमूद कुरैशी अपने आप को एम्प्लॉय, उसने मैं रिपोर्ट पढ़ी थी वाशिंगटन पोस्ट में कि ये अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए बाकायदा लॉबिंग करते रहे हैं उस पर। उस तहरीक इंसाफ में नहीं थे, पीपल पार्टी से। आपको पता है वजह ये था कि इनको उन्होंने वापडा का बनाया था वजीर, पानी में बिजली का, और कुर्सी खाली रही थी, ये कुर्सी रखी हुई थी इनकी। ये कहते हैं कि मैं फॉरेन ऑफिस में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त तो लॉबिंग कर रहे थे। तो आपको पता है जरदारी तो बहुत तेज आदमी है ना, मतलब उनकी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स तो पे नज़र बहुत दूर है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो समझ जाते हैं कि खत का मजमू भांप लेते हैं लफाफा देखकर। तो जब इनको पता चला तो उन्होंने इनको कहा फॉरेन ऑफिस से निकालो ना, लॉबिंग तो खत्म कराओ इसकी। तो उसका इस पे उन्होंने कहा था रेमंड डेविस का कोई तल्लुक नहीं था। अच्छा, चलो देखते हैं, अच्छी खबर है। रशिया ने कहना है एक्सेप्ट करो, उन्होंने एक्सेप्ट कर लेना है। ईरान कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और उसने डिसाइड कर लेना है कि उनका यहाँ अगर कोई मसलकी मसला ना आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब ईरानियों का मफाद आता है तो वो नहीं देखते शिया के सुन्नी। जब वो लड़ने आते हैं हमास के साथ जाके मदद करते हैं, हमास तो सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ अखवाल मुस्लिमून के साथ जाके मदद करते हैं, वहाँ जाके मुर्सी के साथ थे। तो पाकिस्तान का मसला है। अब ये कंसेंसस बिल्टअप करना जो है, क्या पाकिस्तान वहाँ कंसेंसस में वोट देगा, ये है इशू। लेकिन अमेरिकन प्रेस बड़ा डामाडोल है, वो समझते हैं कि ही इज़ ऑलमोस्ट आर बॉय। अच्छा, तो आर बॉय तो नहीं है, जो वो क्या था, वो जो बंदा जिसने लाहौर में कत्ल कर दिया था, रेमंड डेविस, उस केस के अंदर इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। हाँ सर, मैं लंबी कहानी, मेरी लड़ाई करवाएंगे शाह महमूद से, मतलब शाह महमूद कुरैशी अपने आप को एम्प्लॉय, उसने मैं रिपोर्ट पढ़ी थी वाशिंगटन पोस्ट में कि ये अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के लिए बाकायदा लॉबिंग करते रहे हैं उस पर। उस तहरीक इंसाफ में नहीं थे, पीपल पार्टी से। आपको पता है वजह ये था कि इनको उन्होंने वापडा का बनाया था वजीर, पानी में बिजली का, और कुर्सी खाली रही थी, ये कुर्सी रखी हुई थी इनकी। ये कहते हैं कि मैं फॉरेन ऑफिस में रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो उस वक्त तो लॉबिंग कर रहे थे। तो आपको पता है जरदारी तो बहुत तेज आदमी है ना, मतलब उनकी जरदारी साहब की पॉलिटिक्स तो पे नज़र बहुत दूर है, मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो समझ जाते हैं कि खत का मजमू भांप लेते हैं लफाफा देखकर। तो जब इनको पता चला तो उन्होंने इनको कहा फॉरेन ऑफिस से निकालो ना, लॉबिंग तो खत्म कराओ इसकी। तो उसका इस पे उन्होंने कहा था रेमंड डेविस का कोई तल्लुक नहीं था। अच्छा, चलो देखते हैं, अच्छी खबरें हैं वहाँ पे, अल्लाह करे कि हो जाए इंशाल्लाह, और रीजनल सूरत हाल बेहतर हो। इसी नोट के साथ प्रोग्राम भी ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों, नए अपडेट्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।